بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی بازار کی رونقیں بڑھ گئی تھیں۔ ہر طرف ہلچل تھی، ہر دکان جگمگا رہی تھی۔ کہیں کھجوروں کی دکان سجی تھی تو کہیں رنگ برنگے شربتوں کے سٹال لگے تھے۔ بازار میں چمچماتی روشنیوں کے بیچ ہلکی ہلکی نعتیں اور درود کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ لوگ خوش تھے، بچے چمکدار چوڑیوں اور مہندی کے ڈیزائن دیکھ رہے تھے، مرد سودا سلف میں مصروف تھے اور خواتین رمضان کی تیاریوں میں جوتی ہوئی تھیں۔ مگر ایک کونے میں ایک ریڑھی کے پاس کھڑی ایک لڑکی کے لیے رمضان کی یہ تیاری محض ایک خواب تھی۔ زرتاشا نے ہاتھ میں تھامے پیسوں کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ بس اتنے ہی؟ یہ خیال آتے ہی اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ روزانہ دن بھر سخت محنت کرتی تھی، دھوپ میں جلتی تھی، چپلی کباب بیچتی تھی، مگر جتنا کماتی وہ یا تو کرائے میں نکل جاتا یا اماں کی دوائی میں، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ باجی، آج کتنے چپلی کباب بکے؟ کیا ہم رمضان کے لیے راشن خرید سکتے ہیں؟ گڈو کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ زرتاشا کے 12 سالہ معصوم بھائی کی نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ امید کر رہا ہو کہ بہن خوشخبری دے گی۔ زرتاشا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ آج بھی بہت کم گاہک آئے تھے گڈو، لیکن تم فکر نہ کرو، رمضان سے پہلے کچھ نہ کچھ پیسے جمع ہو ہی جائیں گے۔ گڈو نے خوش ہو کر سر ہلا دیا، مگر زرتاشا جانتی تھی کہ یہ محض ایک تسلی تھی، حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح اس مہینے کا کرایہ، گھر کا راشن اور اماں کی دوائیاں سب پورے ہو جائیں، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں، بلکہ اب شروع ہونے والی تھیں۔ گھر پہنچتے ہی زرتاشا نے جیب سے کچھ سکے نکالے اور ماں کی مٹھی میں رکھ دیے۔ یہ مالک مکان کو دے دینا اماں، کرایہ کم ہے، باقی اگلے مہینے دے دوں گی۔ ماں نے پیسے دیکھے اور گہری سانس لی۔ بیٹا، اگر پورے پیسے نہ دیے تو وہ شور ڈالے گا، تمہیں تو پتہ ہے اس کا۔ اماں، میں نے دوا کے پیسے الگ رکھے ہیں، آج کل کمائی بھی کم ہو رہی ہے، آمدنی بہت تھوڑی ہو گئی ہے، تم بس دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے۔ ماں نے زرتاشا کی پیشانی چومی، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ زرتاشا جانتی تھی کہ یہ سب عارضی تسلیاں تھیں، حقیقت یہ تھی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور سب سے بڑی مصیبت ماں کی بیماری تھی۔ ماں کو گردوں میں پتھری تھی، اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اگر جلدی آپریشن نہ ہوا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مگر آپریشن کے لیے 6 لاکھ روپے درکار تھے، اور زرتاشا کے پاس چند ہزار روپے ہی تھے۔ رمضان سے ایک دن پہلے جب زرتاشا گھر پہنچی تو گڈو روتا ہوا اس کے پاس آیا۔ باجی، اماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ زرتاشا کا دل جیسے ڈوب گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی ماں کے قریب پہنچی، جن کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ہمیں فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا۔ اس رات زرتاشا ماں کو ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال میں مریضوں کی لمبی قطاریں تھیں، ہر طرف بے بسی نظر آ رہی تھی۔ زرتاشا بڑی مشکل سے ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ ڈاکٹر نے ماں کی حالت دیکھی اور سخت لہجے میں کہا، بی بی، اگر فوراً آپریشن نہ کیا گیا تو مریضہ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کی کڈنی میں انفیکشن پھیل چکا ہے۔ زرتاشا کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپریشن کب ہوگا؟ ڈاکٹر نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، جب تک آپ 6 لاکھ روپے کا انتظام نہیں کر لیتی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ زرتاشا کی دنیا جیسے رک گئی۔ 6 لاکھ! یہ رقم تو جیسے کسی خواب کی طرح تھی جسے حاصل کرنا ناممکن تھا۔ وہ ہسپتال سے گھر پہنچی اور جلدی جلدی حساب لگانے لگی۔ اگر میں گھر کی ہر چیز بھی بیچ دوں تب بھی اتنے پیسے اکٹھے نہیں ہوں گے، مجھے کہیں نہ کہیں سے رقم لینی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ مالک مکان دلدار چچا کے پاس گئی۔ چچا، اماں بہت بیمار ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ فوراً آپریشن نہ ہوا تو وہ مر سکتی ہیں، مجھے 6 لاکھ روپے چاہیے، میں وعدہ کرتی ہوں جیسے ہی کمائی ہوگی لوٹا دوں گی۔ دلدار چچا نے زرتاشا کو سر سے پیر تک گھورا، پھر ہنسا۔ 6 لاکھ روپے، اور وہ بھی ادھار! زرتاشا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ چچا، میں واقعی مجبور ہوں۔ دلدار نے کرسی سے ٹیک لگائی اور عجیب مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں اگر تم مجھے بدلے میں کچھ دو۔ زرتاشا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب؟ میری بیوی کو مرے ہوئے کافی سال ہو گئے، میں اکیلا ہوں، اگر تم مجھ سے نکاح کر لو تو میں تمہیں رقم دے دوں گا۔ یہ جملہ زرتاشا کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زرتاشا نے غصے میں کہا۔ دلدار نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ سوچ لو،
تمہیں اور کوئی اتنی بڑی رقم ادھار نہیں دے گا؟ زرتاشا کا دل گھبرا گیا، وہ وہاں سے بھاگی۔ گھر پہنچ کر گڈو خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ باجی، اماں ٹھیک ہو جائے گی نا؟ زرتاشا نے بھائی کو گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رمضان کی برکتوں سے بھری یہ رات زرتاشا کے لیے صرف ایک اور آزمائش تھی۔ ماں کی حالت مزید بگڑ چکی تھی۔ ہسپتال میں نرسوں کی بھاگ دوڑ، مریضوں کی کراہیں اور ڈاکٹرز کی سنجیدہ سرگوشیاں زرتاشا کے کانوں میں گونج رہی تھیں، مگر اس کا ذہن صرف ایک سوال میں الجھا ہوا تھا، اب میں کیا کروں؟ گڈو جو اب تک بہت بہادر بنا ہوا تھا، اماں کی سانسوں کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ باجی، اماں ٹھیک ہو جائے گی نا؟ زرتاشا نے گڈو کو سینے سے لگا لیا، مگر وہ کیا جواب دیتی؟ اگلی صبح وہ کسی مشین کی طرح چل رہی تھی۔ آنکھوں میں نیند نہیں تھی، پیٹ میں کھانے کا دانہ نہیں تھا، مگر دل میں اماں کی زندگی بچانے کی امید تھی۔ سحری کے بعد فجر کی نماز میں سجدے میں گری اور بے اختیار روتی رہی، یا اللہ میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دے۔ مگر زندگی میں معجزے اتنی آسانی سے نہیں ہوتے۔ وہ اماں سے ملنے ہسپتال گئی، مگر زیادہ دیر رک نہیں سکی۔ اسے اپنے روزگار کے لیے نکلنا تھا۔ گرمی کی شدت اپنی انتہا پر تھی۔ زرتاشا اپنی ریڑھی پر بیٹھی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اماں کی دوا، ہسپتال کے اخراجات اور کھانے پینے کا سامان، سب اس کے ذہن میں بھنور کی طرح گھوم رہا تھا۔ تبھی اچانک ایک کمزور نڈھال نوجوان لڑکھڑاتا ہوا اس کی ریڑھی کے پاس آیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر زمین پر گر پڑا۔ زرتاشا گھبرا گئی۔ اس نوجوان کی حالت انتہائی خراب تھی، جیسے کئی دنوں سے کچھ کھایا نہ ہو۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر اس کے پاس پہنچی۔ نوجوان نے بے صبری سے گلاس پکڑا اور تیزی سے پانی پینے لگا۔ زرتاشا کو اس پر بے حد ترس آیا۔ اس نے جلدی جلدی کباب تلنے شروع کیے اور قریبی تندور سے تازہ گرم روٹیاں خرید کر نوجوان کے سامنے رکھ دیں۔ وہ جیسے برسوں کا بھوکا تھا، کھانے پر جھپٹ پڑا۔ زرتاشا حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کس طرح بے دردی سے کھا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں کباب اور روٹیاں ختم ہو چکی تھیں۔ نوجوان نے زرتاشا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور حیرت کا امتزاج تھا۔ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اتنا مزیدار کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا۔ زرتاشا کو اس کی بات عجیب سی لگی۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر تم جیسے لوگ اس دنیا میں بہت کم ہیں جو بنا کسی لالچ کے کسی کی مدد کرتے ہیں۔ زرتاشا نے نرمی سے جواب دیا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے میں نقصان نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر زرتاشا نے اپنی ریڑھی دھکیلی اور آگے بڑھ گئی، مگر اسے احساس نہیں تھا کہ وہ نوجوان ابھی بھی پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسی گہرائی تھی جو زرتاشا نے پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھی تھی۔ راستے میں اس نے گڈو کے لیے کھانے کا سامان خریدا اور تھوڑے سے فروٹ لیے تاکہ ہسپتال میں اماں کو دے سکے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ہسپتال میں اس کے لیے کیسی قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ جیسے ہی وہ ہسپتال پہنچی، وہاں کا منظر بالکل مختلف تھا۔ نرسیں بھاگ دوڑ کر رہی تھیں، ایک بستر پر چادر ڈال دی گئی تھی۔ زرتاشا کا دل زور سے دھڑکا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی ڈاکٹر کی طرف بڑھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بی بی، ہم معذرت خواہ ہیں، آپ کی ماں انتقال کر چکی ہیں۔ دنیا جیسے رک گئی۔ یہ الفاظ کسی آندھی کی طرح اس کے وجود کو زمین سے اکھاڑنے لگے۔ اماں! وہ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکی۔ گڈو دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے وہ یہ سب سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ باجی، اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں۔ زرتاشا نے گڈو کو گلے سے لگا لیا اور دونوں بہن بھائی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اماں ہی تو اس دنیا میں ان کا آخری سہارا تھی۔ اب وہ دونوں بالکل اکیلے ہو چکے تھے۔ ماں کا جنازہ اٹھنے کی دیر تھی کہ دلدار زرتاشا کے قریب آیا۔ اب تو آخری سہارا بھی چلا گیا تم دونوں بہن بھائیوں کا، مگر فکر مت کرو، میری آفر اب بھی کھلی ہے۔ تم میری بیوی بن جاؤ، میں تمہاری دیکھ بھال کروں گا۔ زرتاشا کا خون کھول اٹھا۔ یہ شخص کتنا نیچ تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، زرتاشا نے سخت لہجے میں کہا، مگر دلدار محض مسکرا کر چلا گیا۔ زرتاشا کو اب اپنے گھر میں بھی اپنی عزت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس رات اس نے دیکھا کہ دلدار گھر کے آس پاس بھٹک رہا تھا۔ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ اس نے گڈو کو جگایا، چند ضروری چیزیں ایک چھوٹے سے تھیلے میں ڈالیں اور فجر کی اذان ہوتے ہی ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ مگر وہ کہاں جائے گی؟ زرتاشا بے سمت چلتی رہی۔ گڈو اس کے ساتھ تھا۔
جب وہ ایک مزار کے قریب پہنچی تو وہاں لوگوں کو افطار کے لیے لنگر بانٹتے دیکھا۔ یہ جگہ شاید ان کے لیے محفوظ تھی۔ وہ اور گڈو ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ افطار کے بعد زرتاشا نے مزار کے اندر جا کر دعا مانگی۔ یہ جگہ اب اس کا واحد ٹھکانہ بن چکی تھی۔ رمضان کی راتیں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ زرتاشا اب مزار میں ہی رہتی تھی۔ وہ لوگوں کے کاموں میں مدد کر دیتی، صفائی کر دیتی اور اس کے بدلے میں اسے یہاں رہنے دیا جاتا۔ مگر ایک رات کچھ ایسا ہوا جو زرتاشا کے لیے ایک نیا خطرہ لے کر آیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ مزار کے ارد گرد سناٹا تھا۔ زرتاشا اور گڈو ایک کونے میں سو رہے تھے۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً جاگ گئی اور ارد گرد دیکھا۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر اس نے سایہ دیکھا۔ کوئی مزار کے صحن میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ زرتاشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور دبے پاؤں آگے بڑھی۔ پھر اچانک وہ سایہ ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گیا۔ زرتاشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تبھی اسے ایک سرگوشی سنائی دی۔ زرتاشا! یہ کس نے پکارا؟ زرتاشا نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا یہ دلدار ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گیا؟ مگر نہیں، کوئی اور جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کوئی اور تھا۔ رمضان کی 27ویں شب تھی۔ بازار روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ مساجد میں نوافل ادا کیے جا رہے تھے اور لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ مگر زرتاشا کے لیے یہ رمضان ایک نئی آزمائش تھا۔ اس کی دنیا چند دن پہلے ہی بکھر چکی تھی اور اب وہ اور اس کا بھائی بے یار و مددگار مزار میں پناہ لیے بیٹھے تھے۔ رات بھر اس نے قرآن کی تلاوت کی تھی اور اب تھکی تھکی آنکھوں سے ہاتھ دعا کے لیے بلند کر دیے۔ یا اللہ، میری ماں کی مغفرت کر، میرے لیے کوئی راہ نکال دے۔ نماز ختم کر کے جب اس نے سلام پھیرا تو اچانک چونک گئی۔ اس کے سامنے وہی نوجوان بیٹھا تھا جو کچھ دن پہلے اس کی ریڑھی کے پاس کمزوری کی حالت میں آیا تھا۔ زرتاشا کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ نوجوان اب پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نہایت خوش شکل اور باوقار نظر آ رہا تھا۔ اس کا لباس انتہائی قیمتی معلوم ہو رہا تھا اور وہ کسی رئیس گھرانے کا فرد لگ رہا تھا۔ زرتاشا نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، مگر یہ کیا؟ وہ آنکھیں بالکل سیاہ اندھیری رات کی طرح ایک ایسی گہرائی لیے ہوئے تھیں کہ زرتاشا کو لگا جیسے وہ کسی دلدل میں گر رہی ہو۔ نوجوان کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی جو زرتاشا کو بے چین کر رہی تھی۔ زرتاشا نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہی اب میرا گھر ہے، وہ دھیرے سے بولی جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ یہ سچ ہے۔ نوجوان نے سر ہلایا، پھر بولا، میں نے کہا تھا نا کہ تم نیک دل ہو، مگر تمہاری آنکھوں میں اب بھی دکھ ہے۔ زرتاشا کو ایک جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ تم کون ہو؟ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے جیسا ایک مسافر۔ زرتاشا نے گہری سانس لی۔ دل میں بے شمار سوالات تھے مگر وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ تبھی اس نوجوان نے ایک چھوٹا سا چمکدار تعویذ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ رکھ لو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ زرتاشا نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ محفوظ رکھنے والی چیز، نوجوان نے مدھم آواز میں کہا۔ جب وقت آئے گا تمہیں خود سمجھ آ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور تاریکی میں غائب ہو گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ زرتاشا نے ہلکی سی سرگوشی میں پوچھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت ہے۔ نوجوان کی آنکھوں میں ایک گہری مسکراہٹ ابھری، پھر وہ بولا، میں زاران ہوں۔ تم سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی زرتاشا۔ زاران آہستہ سے چلتا ہوا زرتاشا کے جائے نماز کے قریب آ بیٹھا۔ زرتاشا کو اس کے وجود سے آتی عطر کی خوشبو کسی نشے کی طرح محسوس ہو رہی تھی، نرم، مدھم مگر پراسرار۔ کیا تم بھی یہاں مزار پر رہتے ہو؟ زرتاشا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زاران نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، میں یہاں صرف اپنی دادی کے ساتھ کھانا تقسیم کرنے آتا ہوں۔ انہیں بھوکوں کو کھانا کھلانے کا بہت شوق ہے۔ وہ بالکل تمہاری طرح ہیں، خوش اخلاق اور نرم دل۔ یہ کہہ کر زاران نے زرتاشا کو غور سے دیکھا۔ لیکن تم یہاں کیوں رہ رہی ہو، یوں تنہا؟ زرتاشا کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس اتنا کہہ سکی، میں اور میرا بھائی یتیم ہیں۔ زاران اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جیسے وہ زرتاشا کا درد سمجھ سکتا ہو۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزر گئے، پھر زاران اٹھا اور بولا، تم میرے ساتھ چلو۔ زرتاشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
کہاں؟ زاران نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے کہا، میری دادی تمہیں اپنے شاہی باورچی خانے میں کھانا بنانے کے لیے رکھنا چاہتی ہیں۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے، اگر تمہیں مناسب لگے تو تم ہمارے ساتھ چل سکتی ہو۔ زرتاشا کو یقین نہیں آیا کہ اتنی بڑی خوشخبری اسے رمضان کی اس مبارک رات میں ملی تھی۔ اس نے گڈو کو اپنے ساتھ لیا اور زاران کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ جب زرتاشا زاران کے ساتھ اس کے گھر پہنچی تو وہ حیرت سے سانس روک کر رہ گئی۔ یہ ایک شاندار، پرانی مگر دلکش حویلی تھی جو کسی راج محل کی مانند لگ رہی تھی۔ ایسی جگہ زرتاشا نے صرف فلموں میں دیکھی تھی۔ حویلی کے اندر جیسے کسی پرانے زمانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ اونچی دیواریں، کشادہ برآمدیں، لکڑی کے بڑے دروازے اور ہر جگہ لگے ہوئے قدیمی آئینے۔ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہاں رہنے والے سب لوگوں نے سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ منظر کچھ غیر معمولی سا لگ رہا تھا، مگر زرتاشا نے دل کو سنبھال لیا۔ شاید ان کا کوئی مخصوص خاندانی رواج ہو، اس نے خود کو تسلی دی۔ حویلی کے اندر زاران کے والدین بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بھی سفید لباس میں ملبوس، انتہائی پرسکون چہرے والے افراد تھے۔ یہ میرے والدین ہیں، اور یہ زرتاشا ہے جو آج سے ہمارے کچن میں کام کرے گی، زاران نے تعارف کروایا۔ زرتاشا نے ادب سے سلام کیا اور زاران کے والدین نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ گھر واقعی عجیب ہے، زرتاشا نے دل میں سوچا، مگر اصل حیرانی تو ابھی باقی تھی۔ یہاں کام کرنے کے لیے ہمت چاہیے تھی۔ جب زرتاشا اور گڈو کو ان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تو ایک ملازمہ نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ تم بہت بہادر ہو جو اس حویلی میں کام کرنے کے لیے رضامند ہو گئی، اس ملازمہ نے سرگوشی میں کہا۔ کیا مطلب؟ زرتاشا نے گھبرا کر پوچھا۔ ملازمہ نے ارد گرد دیکھا جیسے کوئی ان کی باتیں سن نہ رہا ہو، پھر دھیرے سے بولی، اب جب آ ہی گئی ہو تو شہرام صاحب سے بچ کر رہنا۔ زرتاشا کا دل دھڑکنے لگا۔ شہرام صاحب؟ یہ کون ہے؟ وہ زاران کے بڑے بھائی ہیں، زاران سے بالکل مختلف۔ وہ زیادہ لوگوں سے نہیں ملتے اور… ملازمہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر بولی، بس خبردار رہنا۔ زرتاشا کے دل میں بے چینی ہونے لگی۔ اگلی شام زرتاشا کو باورچی خانے میں افطار تیار کرنے کے لیے بلایا گیا۔ یہ لوگ سادہ کھانا پسند کرتے ہیں مگر مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ اسے بڑی بڑی دیگوں میں کھانا بنانا پڑا۔ یہ کھانا کون کھاتا تھا؟ کیا یہاں اور بھی لوگ رہتے تھے جو نظر نہیں آتے تھے؟ زرتاشا کے دل میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے۔ جب افطار کا وقت ہوا، دسترخوان پر سب موجود تھے اور ایک انجانا چہرہ بھی تھا، شہرام۔ وہ دیکھنے میں بے حد سنجیدہ مزاج کا مالک لگ رہا تھا۔ بھوری آنکھیں، 6 فٹ قد اور سفید رنگت۔ اس کے چہرے پر ہلکی داڑھی خوب جچ رہی تھی۔ شہرام نے کھانا سیر ہو کر کھایا تھا، لیکن اس کی زبان سے تعریف کے 2 بول بھی نہ نکلے۔ یہ اس کی انا تھی یا اکڑ، زرتاشا سمجھ نہ سکی۔ سب نے کھانے کی بہت تعریف کی، خاص طور پر زاران بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے ہاتھ میں ذائقہ ہے، آج سب کو یقین آ گیا، زاران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گھر کے سبھی لوگ عبادت میں مشغول تھے جب زرتاشا کمروں کی ڈسٹنگ کرتی ہوئی شہرام کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ کمرہ گھر کے باقی حصے سے مختلف تھا، قدیم طرز کی کتابوں سے بھرا ہوا تھا، اینٹیک ڈیکوریشن پیس اور ہر طرف موم بتیاں لگی ہوئی تھیں۔ زرتاشا نے بے دہانی میں شیلف پر رکھا گلدان گرا دیا اور ہر طرف ذرے بکھر گئے۔ تبھی کمرے میں شہرام داخل ہوا۔ اس کے آتے ہی کمرے کی ساری موم بتیاں خود بخود جلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر زرتاشا خوفزدہ ہو گئی، لیکن شہرام کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے ایک انگلی کے اشارے سے گلدان کے سارے ٹکڑے ہوا میں معلق کیے جو دیکھتے ہی دیکھتے آپس میں جڑ گئے۔ زرتاشا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے خوف میں اضافہ ہو گیا۔ وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی جہاں گڈو سویا ہوا تھا۔ رات کی سیاہی حویلی کی بلند دیواروں پر سایہ ڈالے ہوئے تھی، جیسے کوئی اندیکھے راز انہیں اپنے اندر قید کیے ہوئے ہوں۔ زرتاشا اپنے کمرے میں بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ آج دن بھر جو کچھ ہوا وہ اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ کیا یہ سب حقیقت تھی یا پھر وہ کسی وہم میں مبتلا ہو چکی تھی؟ رات کے آخری پہر ہوا تیز ہو چکی تھی۔ کھڑکی کی چٹخنی ہل رہی تھی جیسے کوئی باہر کھڑا دستک دے رہا ہو۔ زرتاشا نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض ہوا ہے، لیکن دل کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور دبے قدموں چلتے ہوئے کھڑکی کے قریب پہنچی۔ باہر کا منظر سنسان تھا، ہر چیز خاموش، مگر اس خاموشی میں کچھ ایسا تھا جو زرتاشا کے دل میں بے چینی پیدا کر رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ سانسیں رکنے لگیں۔
دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ مڑی تو کچھ نہیں تھا، مگر جیسے ہی اس نے الماری کے شیشے میں دیکھا وہاں ایک ہیولا سا جھلملایا۔ وہ کوئی سایہ تھا، انسانی صورت میں، مگر اس کی آنکھیں دہکتی ہوئی انگاروں جیسی تھیں۔ زرتاشا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، اس کے لبوں پر چیخ اٹک گئی، مگر جیسے ہی وہ پیچھے ہٹی وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ زرتاشا نے جلدی سے دروازہ کھولا اور کوریڈور میں نکل آئی۔ اس کا سانس بے قابو ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کا دم گھونٹ دیا ہو۔ وہ گیلری میں کھڑی تھی جب اچانک اس کے عقب سے آواز آئی، زرتاشا! زرتاشا نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ زاران اس کے قریب کھڑا تھا، چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ زاران نے پوچھا، مگر زرتاشا کے چہرے کی زردی دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے زاران؟ میں نے اپنے کمرے میں کسی کو دیکھا تھا، کوئی سایہ، کوئی چیز جو انسانی نہیں تھی۔ زرتاشا کی آواز کپکپا رہی تھی۔ زاران نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ حویلی عام نہیں ہے زرتاشا، یہاں ہر چیز تمہیں عام نظر آئے گی، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں صدیوں پرانے راز دفن ہیں۔ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو سنی جاتی ہیں، مگر کچھ ایسی ہوتی ہیں جو خود کو چھپائے رکھتی ہیں۔ زرتاشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اور شہرام، وہ کیا ہے؟ زاران نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، وہ ہم سب سے مختلف ہے۔ یہ جواب زرتاشا کو مزید بے چین کر گیا۔ وہ مزید سوال کرنا چاہتی تھی، مگر زاران نے فوراً موضوع بدل دیا۔ تم میرے ساتھ چلو، آج عید ہے اور میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ زرتاشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ زاران نے ایک چھوٹا سا ریشمی ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زرتاشا نے آہستہ سے اسے کھولا۔ اندر چاندی کی چوڑیاں اور نیلے رنگ کی چادر تھی جو انتہائی قیمتی اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہ کیوں؟ زرتاشا نے سوالیہ نظروں سے زاران کو دیکھا۔ یہ تمہارے لیے میرا عید کا تحفہ ہے، اور شاید میرے دل کی وہ بات بھی جو میں لفظوں میں نہیں کہہ سکا۔ زاران کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں کچھ ایسا تھا جو زرتاشا کو پریشان کر رہا تھا۔ زاران، یہ سب غلط ہے۔ میں یہاں کام کے لیے آئی ہوں، کسی اور چیز کے لیے نہیں۔ زرتاشا نے جلدی سے ڈبہ بند کرتے ہوئے کہا۔ زاران نے ہلکا سا کہکہا لگایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری سنجیدگی تھی۔ محبت غلط نہیں ہوتی زرتاشا، میں نے تمہیں دیکھتے ہی محسوس کر لیا تھا کہ تم کچھ خاص ہو۔ زرتاشا نے فوراً رخ موڑا اور تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ زاران نے اسے جاتے دیکھا اور مسکرا دیا، جیسے وہ جانتا ہو کہ زرتاشا اس کے احساسات سے دور بھاگنا چاہتی ہے، مگر شاید تقدیر کے فیصلے کچھ اور تھے۔ رات کے آخری پہر زرتاشا جب اپنے کمرے میں پہنچی تو دروازہ بند کر کے اپنی سانس بحال کرنے لگی، مگر جیسے ہی اس نے بستر کی طرف دیکھا وہاں کچھ تھا، نیلے رنگ کی وہی چادر جو ابھی کچھ دیر پہلے زاران نے اسے دی تھی۔ زرتاشا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ یہاں کیسے آئی؟ میں نے تو اسے زاران کو واپس کر دیا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر تبھی کھڑکی دوبارہ زور سے کھل گئی اور پردے تیز ہوا کے جھونکوں میں لہرانے لگے۔ پھر وہی سرگوشیاں۔ زرتاشا نے محسوس کیا کہ کمرے کی دیواریں جیسے سرگوشیاں کر رہی ہوں، اور اس کے عقب میں کسی کی سانسوں کی آہٹ تھی۔ زرتاشا کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ جیسے خود بخود لاک ہو چکا تھا۔ وہ دروازہ زور سے پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو! اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ زرتاشا دوڑتی ہوئی باہر آئی اور سیدھا گیلری میں جا کر رک گئی۔ اس کا سانس بے ترتیب تھا، دل سینے سے باہر نکلنے کو بے قرار تھا۔ وہ یہاں سے جاتی بھی تو کہاں؟ اتنی مشکل سے اسے اور گڈو کو رہنے کی جگہ ملی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے یہ ٹھکانہ چھیننا نہیں چاہتی تھی۔ آج عید کا دن تھا اور زرتاشا نے پورے دن حویلی کے کام کاج میں گزار دیا تھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب وہ اپنے خیالوں میں گم تھی تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے زاران کی دادی کھڑی تھی، جن کے ہاتھ میں کچھ رقم تھی۔ بیٹا، یہ تمہارا عید کا حصہ ہے، تم نے بہت محنت کی، تمہارا حق بنتا ہے، دادی نے نرمی سے کہا۔ زرتاشا نے شکریہ ادا کیا اور رقم لے لی، مگر اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ اسے معلوم تھا کہ پیسے کسی حد تک انسان کی زندگی آسان بنا سکتے ہیں، مگر ماں کے بچھڑنے کا دکھ، غربت کا کرب اور بے بسی کا احساس وہ چیزیں تھیں جو کسی بھی دولت سے مٹ نہیں سکتی تھیں۔ وہ دادی سے رقم لے کر باہر نکلی تو حویلی کے لمبی راہداریوں سے گزرتے ہوئے اچانک سیڑھیوں کے پاس کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔
زرتاشا نے حیرت سے گردن موڑی۔ ایک ملازمہ جو ہمیشہ سر جھکائے چپ چاپ رہتی تھی، سیڑھیوں پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ زرتاشا کے قدم رک گئے۔ اس نے آہستہ سے اس عورت کے قریب جا کر پوچھا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ ملازمہ نے چونک کر زرتاشا کی طرف دیکھا، جیسے اسے امید نہ ہو کہ کوئی اس سے اس کے دکھ کے بارے میں پوچھے گا۔ بی بی، میری بیٹی بہت بیمار ہے، مجھے اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے، لیکن جو کچھ میں نے جمع کیے تھے وہ کم پڑ رہے ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ زرتاشا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کسی اپنے کو کھونے کا درد وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ یہ پیسے رکھ لو۔ زرتاشا نے اپنی مٹھی کھولی اور اپنے حصے کے تمام پیسے اس ملازمہ کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ بی بی، ملازمہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یہ آپ کے اپنے ہیں، میں آپ سے کیسے لے سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں کہ کسی اپنے کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ میری ماں کے علاج کے لیے بھی پیسے کم پڑ گئے تھے اور میں کچھ نہ کر سکی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم بھی اسی اذیت سے گزرو، زرتاشا نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ملازمہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں اس نیکی کا صلہ دے بی بی۔ مگر ان سب لمحات کے دوران زرتاشا یہ نہیں جانتی تھی کہ حویلی کی بالائی منزل سے شہرام سب دیکھ رہا تھا۔ وہ جو ہمیشہ خود کو دوسروں سے الگ رکھتا تھا، جو عام انسانوں کی ہمدردیوں اور جذبات سے بالا تر تھا، آج زرتاشا کے خلوص کو دیکھ کر ایک عجیب سی کشش محسوس کر رہا تھا۔ شہرام کے دل میں پہلی بار ایک نرم جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ زرتاشا کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگا، مگر زرتاشا ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتی۔ وہ زاران کے قریب تھی، اس سے بات کر لیتی تھی، مگر شہرام کی موجودگی میں اسے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا، مگر یہ خوف زیادہ دن تک برقرار نہیں رہنے والا تھا۔ زرتاشا بستر پر سو رہی تھی جب اسے اپنے نزدیک کسی کی سانسیں محسوس ہوئیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں، سامنے شہرام کھڑا تھا۔ شہرام نے زرتاشا کو باہوں میں بھرا اور ہوا میں معلق ہو گیا۔ نیچے حویلی چھوٹی نظر آ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی ہو۔ درخت کی شاخ پر کھڑے شہرام کی موجودگی کسی غیر مرئی طاقت کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کی فضا میں ایک انجانی کشش تھی جو زرتاشا کو اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زرتاشا کی آواز لرز رہی تھی، اس کا بدن خوف سے کانپ رہا تھا۔ شہرام نے نرمی سے اسے تھام رکھا تھا، مگر اس کی گرفت میں ایک مضبوطی تھی، جیسے وہ زرتاشا کو کسی بھی قیمت پر گرنے نہیں دے گا۔ زرتاشا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ زرتاشا نے بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں بھوری مگر کسی گہری کھائی جیسی، جیسے وہ دنیا کے تمام رازوں سے واقف ہوں۔ تم انسان نہیں ہو نا؟ زرتاشا کی آواز مدھم تھی، جیسے وہ پہلے سے ہی اس جواب کو جانتی ہو مگر پھر بھی سننا چاہتی ہو۔ شہرام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اس میں درد چھپا ہوا تھا۔ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں جن زادہ ہوں۔ یہ سن کر زرتاشا کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ ممکن نہیں۔ شہرام نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ اس کے لمس میں ٹھنڈک تھی، مگر وہ ٹھنڈک سکون بخش تھی، جیسے کسی جادو کا اثر ہو۔ یہی سچ ہے، تم جنات کے گھر میں کام کرنے آئی ہو، مگر ہم وہ نہیں ہیں جو تمہاری کہانیوں میں لکھے جاتے ہیں۔ ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ زرتاشا کا دماغ سن ہو رہا تھا۔ تو کیا باقی سب بھی؟ شہرام نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ہاں، یہ حویلی صرف انسانوں کی نہیں، یہاں کچھ اور بھی رہتے ہیں، کچھ جو تمہیں نظر آتے ہیں اور کچھ نہیں۔ زرتاشا کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ پھر تم نے مجھے یہاں کیوں لایا؟ اس کی آواز کمزور تھی، جیسے وہ خود پر قابو کھو رہی ہو۔ شہرام نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں زرتاشا۔ یہ الفاظ کسی بجلی کی مانند زرتاشا کے جسم میں گونجے۔ یہ ممکن نہیں۔ محبت کسی انسان یا جن کا محتاج نہیں ہوتی زرتاشا، یہ بس ہو جاتی ہے، جیسے مجھے ہو گئی۔ شہرام کی آواز گہری تھی، جیسے وہ الفاظ نہیں بلکہ کوئی غیر مرئی بندھن ہو جو وہ زرتاشا کے گرد بن رہا ہو۔ نہیں، میں ایسا کچھ محسوس نہیں کرتی۔ زرتاشا نے نفی میں سر ہلایا، مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ جھوٹ مت بولو زرتاشا۔ شہرام نے دھیرے سے اس کی تھوڑی کو چھوا اور زرتاشا نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو عام نہیں تھیں، جو کسی خواب جیسی لگتی تھیں، جو کسی راز کو چھپائے ہوئے تھیں۔ میں تم سے ڈرتی ہوں، زرتاشا نے سرگوشی کی، مگر اس میں بھی ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ شہرام نے نرمی سے اس کی کلائی تھامی اور آہستہ آہستہ زرتاشا کو اپنے قریب کر لیا۔
تو پھر یہ کیوں ہے زرتاشا؟ اگر تمہیں مجھ سے خوف آتا ہے تو پھر تمہارے جسم میں سنسناہٹ کیوں دوڑتی ہے؟ جب میں تمہارے قریب آتا ہوں تمہاری سانسیں بے ترتیب کیوں ہونے لگتی ہیں؟ زرتاشا نے اپنی کلائی کھینچنی چاہی مگر شہرام کی گرفت کسی غیر مرئی طاقت کی مانند تھی، نہ سخت نہ نرم، بس ایک گرفت جو روح تک اترتی محسوس ہوتی تھی۔ یہ تمہارا وہم ہے۔ زرتاشا کی آواز کمزور تھی۔ شہرام مسکرایا۔ وہم؟ تو پھر میری آنکھوں میں دیکھو زرتاشا اور بتاؤ کہ یہ سب وہم ہے؟ زرتاشا نے بمشکل نظریں اٹھائیں اور جیسے ہی اس کی نظریں شہرام کی آنکھوں سے ملیں اسے لگا جیسے وہ کسی گہرے سمندر میں گر رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں صرف محبت نہیں تھی بلکہ ایک ایسا جنون تھا جو زرتاشا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ زرتاشا نے نظریں چرا لیں اور اپنے ہاتھوں کو آزاد کرانے کی آخری کوشش کی۔ تمہیں مجھے جانے دینا ہوگا شہرام۔ نہیں زرتاشا۔ شہرام کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو زرتاشا کو لرزا گیا۔ تم میرے ہو نہیں سکتے، زرتاشا نے بے بسی سے کہا۔ لیکن تم پہلے ہی میری ہو چکی ہو زرتاشا، شہرام نے سرگوشی کی، اور اچانک زرتاشا نے محسوس کیا کہ اس کے بدن میں ایک گرم لہر دوڑ گئی۔ مگر ایک چیز یقینی تھی، وہ اب کبھی بھی اس رشتے سے الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ حویلی کی لمبی راہداریوں میں آج ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ زرتاشا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی مسلسل اس دن کے واقعات پر غور کر رہی تھی۔ شہرام کی قربت، اس کی آنکھوں کی پراسرار گہرائی، اس کا لمس، یہ سب کچھ زرتاشا کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب پیدا کر رہا تھا۔ کیا واقعی وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو رہی تھی؟ یہ ممکن کیسے تھا؟ وہ تو اس سے خوفزدہ تھی، پھر یہ دل کی دھڑکن بے ترتیب کیوں ہو رہی تھی؟ زرتاشا نے گہری سانس لی اور بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے قدم خود بخود حویلی کے عقبی صحن کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ رات مختلف تھی، ہوا میں ایک عجیب سی تازگی تھی، مگر اس تازگی میں کوئی اندیکھا سحر بھی موجود تھا۔ وہ آہستہ آہستہ صحن میں آئی اور حیرت سے رک گئی۔ سامنے شہرام کھڑا تھا مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ وہ وہاں موجود کئی غریب اور مسکین لوگوں میں کھانے کے تھیلے تقسیم کر رہا تھا۔ زرتاشا حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شہرام کا رعبدار چہرہ ہمیشہ سے ایک خوفناک شخصیت کا عکاس تھا، مگر آج وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ وہ بڑی محبت اور احترام سے ہر شخص کو کھانا دے رہا تھا، بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا، بوڑھوں کے کندھے تھپتھپا رہا تھا، اور جس کسی کے پاس پہننے کے لیے مناسب کپڑے نہیں تھے ان کے لیے کمبل رکھوا رہا تھا۔ زرتاشا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ یہ وہی شہرام تھا جس سے وہ ڈرتی تھی، یہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں حویلی میں سرگوشیاں کی جاتی تھیں۔ یہ سب تم کب سے کر رہے ہو؟ زرتاشا نے اچانک سوال کیا۔ شہرام ذرا بھی نہیں چونکا، جیسے وہ پہلے ہی جانتا ہو کہ زرتاشا اسے دیکھ رہی ہے۔ کافی عرصے سے، اس نے نرمی سے کہا۔ زرتاشا نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم نے کبھی کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ شہرام نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، نیکی وہی ہے جو چھپ کر کی جائے زرتاشا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زرتاشا کے دل میں محبت کی وہ پہلی چنگاری بھڑکی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہی تھا وہ شخص جسے وہ ہمیشہ غلط سمجھتی رہی، یہی وہ تھا جس کے لیے اس کے دل میں خوف تھا، مگر آج وہی خوف کسی اور جذبے میں بدل رہا تھا۔ زرتاشا کو اپنی سانسیں قابو رکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی اور بے اختیار بولی، شہرام، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہو رہا ہے، مگر میرا دل کچھ کہہ رہا ہے جو شاید میرے دماغ سے مختلف ہے۔ شہرام نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہو کہ زرتاشا کیا کہنے والی ہے۔ زرتاشا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے شہرام۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد زرتاشا نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں، جیسے وہ خود بھی یقین نہیں کر پا رہی ہو کہ اس نے یہ سب اپنی زبان سے کہہ دیا ہے، مگر یہ سچ تھا۔ شہرام نے آہستہ سے زرتاشا کے ہاتھ تھامے۔ اس کے لمس میں وہی پراسرار کشش تھی جس نے زرتاشا کو بے بس کر دیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زرتاشا، میں نے جس دن تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تب ہی جان گیا تھا کہ تم خاص ہو۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی انسان کے لیے ایسی محبت محسوس نہیں کی، مگر تم الگ ہو۔ زرتاشا نے پہلی بار بغیر کسی خوف کے ان آنکھوں میں جھانکا اور اسے لگا کہ وہ واقعی کسی اور دنیا میں جا چکی ہے۔ یہ محبت تھی اور اب وہ اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ لیکن یہ لمحہ زیادہ دیر قائم رہنے والا نہیں تھا۔ ان دونوں کی یہ قربت کسی اور نے بھی دیکھ لی تھی۔ زاران، وہ اندھیرے میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔
اس کا دل ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا ہو۔ یہ وہی زرتاشا تھی جسے وہ اس حویلی میں لایا تھا، جس کے لیے اس نے اپنے دل میں محبت محسوس کی تھی، اور آج وہ شہرام کی باہوں میں کھڑی تھی۔ یہ کیسا دھوکہ تھا؟ زاران کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ اس کے دل میں شدید غصہ اور دکھ پیدا ہونے لگا۔ یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس کی اپنی محبت کو آج اس کے بڑے بھائی نے چھین لیا تھا۔ زاران تیزی سے وہاں سے چلا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں تکلیف اور بے یقینی تھی۔ جب زرتاشا اور شہرام حویلی کے صحن میں واپس آئے تو زرتاشا نے شہرام کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ یہ سب ایک خواب لگتا ہے، وہ آہستہ سے بولی، مگر یہ حقیقت ہے زرتاشا، اور اب تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ رات کی تاریکی میں زرتاشا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اس کی زندگی میں جو سکون آیا تھا وہ اب بکھرتا جا رہا تھا۔ وہ حویلی میں بے چینی سے چلتی رہی، مگر دل میں ایک خوف سا بیٹھ چکا تھا۔ زاران جو کبھی اس کا سب سے اچھا دوست تھا، اب اسے اذیت دینے لگا تھا۔ یہ سب اس رات شروع ہوا جب زاران نے شہرام اور زرتاشا کو ایک ساتھ دیکھا تھا۔ وہ لمحہ جب زرتاشا نے پہلی بار اپنی محبت کا اعتراف کیا تھا۔ وہ لمحہ جب اس کے دل نے مان لیا تھا کہ وہ شہرام کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زاران کے لیے یہ سب ایک دھوکہ تھا، ایک ایسا زخم جو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زرتاشا نے خود کو بہلانے کے لیے کتاب کھولی، مگر ذہن منتشر تھا۔ تبھی اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ چراغ کی روشنی ایک لمحے کے لیے جھپکی اور پھر نیلے رنگ میں بدل گئی۔ زرتاشا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عام بات نہیں تھی۔ تبھی اس کے پیچھے کسی کی سرگوشی گونجی، تم نے مجھے دھوکہ دیا زرتاشا۔ زرتاشا کا بدن سن ہو گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ پلٹ کر دیکھا، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ مگر آئینے میں زرتاشا نے اپنی ہی بگڑی ہوئی شکل دیکھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں گہرے سیاہ گڑھوں میں بدل چکی تھی اور چہرے پر خون کے دھبے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی۔ تبھی آئینے میں موجود عکس نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ زرتاشا کی چیخ نکلنے والی تھی کہ دروازہ زوردار آواز سے بند ہو گیا اور اچانک کمرے کی ہر چیز ہلنے لگی۔ پردے کسی غیر مرئی طاقت سے خود بخود اڑنے لگے اور فرش پر قدموں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وہ بھاگنے لگی، مگر دروازہ جیسے کسی نے باہر سے لاک کر دیا ہو۔ اچانک فرش پر سائے ابھرنے لگے، جیسے کوئی نادیدہ مخلوق وہاں موجود ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ زاران، یہ سب بند کرو، زرتاشا نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر سب کچھ ایک دم رک گیا۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور زاران باہر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں درد تھا۔ تمہیں ڈر لگا زرتاشا، جیسے مجھے لگا تھا جب تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تھا؟ زرتاشا نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا اور پھر غصے سے بولی، زاران، یہ سب تم کر رہے ہو؟ تم کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو؟ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک اچھا دوست سمجھا تھا۔ زاران کا چہرہ سخت ہو گیا۔ دوست؟ کیا تم واقعی یہی سمجھتی تھی کہ میں صرف تمہارا دوست تھا؟ زرتاشا نے بے بسی سے کہا، ہاں زاران، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا اچھا دوست سمجھا تھا، مگر تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیا تمہاری محبت اتنی کمزور تھی کہ تم بدلے پر اتر آئے؟ زاران کی آنکھوں میں درد ابھرا، مگر وہ جلدی سے سنبھل گیا۔ محبت اور دھوکہ ساتھ نہیں چل سکتے زرتاشا۔ میں نے تم پر بھروسہ کیا، میں نے تمہیں اس حویلی میں جگہ دی، اور تم نے میرے ہی بھائی کو چن لیا۔ یہ محبت زبردستی نہیں ہوتی زاران، زرتاشا نے بے بسی سے کہا، مگر میں یہ سب یوں ہی ختم نہیں ہونے دوں گا، زاران نے غصے سے کہا اور پلٹ کر چلا گیا۔ زرتاشا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زاران کی نفرت کہاں تک جا سکتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ اگلی رات جب وہ اپنے کمرے میں تھی تو اچانک سیڑھیوں پر سے کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں، پہلے دھیرے پھر تیز، جیسے کوئی غصے میں قدم رکھ رہا ہو۔ زرتاشا نے دروازے کی طرف دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ پھر فرش پر سایہ بنا۔ زرتاشا نے خوف سے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ تبھی اچانک کسی نے پیچھے سے اسے تھام لیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ شہرام کی گہری آواز گونجی۔ زرتاشا کو لگا جیسے کسی نے اسے زندگی میں واپس کھینچ لیا ہو۔ زاران، وہ مجھے ڈرا رہا ہے۔ شہرام کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، مگر پھر وہ غصے میں بدل گئی۔
وہ زاران کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ زاران کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، جیسے پہلے سے ہی شہرام کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ سب بند کرو زاران، شہرام نے سخت لہجے میں کہا۔ زاران نے پلٹ کر اسے دیکھا اور ہنسا۔ اور اگر نہ کروں تو کیا کرو گے تم؟ مجھے ختم کر دو گے؟ محبت زبردستی نہیں کی جا سکتی زاران، تم اسے اپنا نہیں بنا سکتے، چاہے تم جتنی بھی کوشش کر لو۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی تو پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے بھی تو میری محبت مجھ سے چھینی ہے۔ زاران کی آواز میں تلخی تھی۔ محبت چھینی نہیں جاتی زاران، یہ دل سے ہوتی ہے، اور زرتاشا کے دل میں میرے لیے محبت ہے، تمہارے لیے نہیں۔ زاران نے غصے میں دادی اور ماں باپ کو بلا لیا۔ اب سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ شہرام کیا کر رہا ہے۔ وہ ایک انسان سے محبت کر رہا ہے، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ دادی نے سختی سے شہرام کی طرف دیکھا۔ یہ ممکن نہیں شہرام، تم ایک جن ہو اور وہ انسان ہے، تم دونوں کا رشتہ ناممکن ہے۔ شہرام نے کہا، محبت نسل، ذات یا مخلوق نہیں دیکھتی دادی۔ مگر دادی اور خاندان کے دوسرے افراد نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح جب شہرام موجود نہیں تھا، زرتاشا کو حویلی سے نکال دیا گیا۔ وہ چیختی رہی، فریاد کرتی رہی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی۔ وہ دوبارہ اسی مزار پر پہنچ گئی جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ وہ وہاں بیٹھ کر روتی رہی۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، محبت، امید، زندگی، مگر اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ زرتاشا مزار کے ایک کونے میں بیٹھی گردن جھکائے گہری سوچوں میں گم تھی۔ وقت جیسے تھم چکا تھا، مگر اس کے دل میں چلنے والا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ یہاں واپس آ چکی تھی، وہیں جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنی ماں کو آخری بار دیکھا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے اپنی زندگی کی تلخ حقیقتوں کا سامنا کیا تھا، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں سے اس نے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ مگر آج اس کے پاس کوئی خواب نہیں تھا، صرف پچھتاوا تھا۔ باجی، کیا ہم ہمیشہ یہیں زندگی گزاریں گے؟ گڈو نے معصومیت سے پوچھا۔ اس کی چھوٹی آنکھوں میں بھوک اور بے بسی کی چمک تھی۔ زرتاشا کا دل ٹوٹ گیا۔ نہیں گڈو، میں تمہیں یہاں واپس نہیں لانا چاہتی تھی۔ یہ میری غلطی ہے، میری محبت کی غلطی ہے۔ کیا محبت صرف دکھ دینے کے لیے ہوتی ہے؟ کیا محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ دینا صحیح تھا؟ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے گڈو، میں دوبارہ محنت کروں گی جیسے پہلے کرتی تھی۔ زرتاشا نے گڈو کے سر پر ہاتھ رکھا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگلے چند دنوں میں زرتاشا نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ مزار پر آنے والے زائرین کے لیے صفائی کرتی، چادریں بچھاتی اور کبھی کبھار کسی ہوٹل سے بچا ہوا کھانا لا کر ضرورت مندوں میں بانٹ دیتی۔ زندگی مشکل تھی، مگر وہ مضبوطی سے کھڑی رہی۔ مگر دل کا ایک کونا ہمیشہ شہرام کے بارے میں سوچتا رہتا۔ کیا وہ آیا تھا اسے ڈھونڈنے؟ کیا وہ بھی تکلیف میں تھا؟ مگر پھر وہ خود کو سمجھاتی کہ شہرام کے پاس تو سب کچھ تھا، طاقت، عزت، دولت، وہ کیوں آئے گا کسی انسان کے پیچھے؟ پھر وہ لمحہ آیا جس نے زرتاشا کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اس دن بارش ہو رہی تھی، مزار کے صحن میں پانی جمع ہو چکا تھا اور لوگ بھیگتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ زرتاشا بارش میں کھڑی چادریں سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اسے ایک جانی پہچانی موجودگی محسوس ہوئی۔ وہاں مزار کے دروازے پر ایک لمبا قداور شخص کھڑا تھا۔ شہرام؟ زرتاشا کے ہاتھوں سے چادر گر گئی۔ وہ سکتے میں کھڑی رہی، سانسیں تھم سی گئیں۔ وہ یہاں کیسے؟ شہرام آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ خاموش مگر جذبات سے بھرپور تھا۔ وہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر ساتھ ہی محبت بھی تھی۔ زرتاشا کے ہونٹ کانپے۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہرام نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولا، تمہیں لینے آیا ہوں زرتاشا۔ زرتاشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا زرتاشا، اپنی طاقت، اپنی پہچان، اپنا خاندان، میں نے سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، صرف تمہارے لیے۔ زرتاشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو جن ہو، تم یہ سب کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ شہرام مسکرا دیا، مگر اس کی مسکراہٹ میں درد تھا۔ محبت سب کچھ ممکن بنا دیتی ہے۔ میں نے اپنی طاقتیں چھوڑ دیں، میں نے اپنے جن ہونے کا ہر نشان مٹا دیا، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ایک عام زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ لیکن تمہارا خاندان، تمہارا گھر؟ زرتاشا نے بے یقینی سے پوچھا۔ اب میرا کوئی گھر نہیں، سوائے اس کے جہاں تم ہو، شہرام نے آہستہ سے کہا۔
زرتاشا کے آنسو بہنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا شاید وہ خواب بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں شہرام، میں نے ہمیشہ کی ہے، مگر میں نے سوچا تھا کہ یہ ممکن نہیں۔ ہماری محبت ممکن بن چکی ہے زرتاشا، بس اب ہمیں ایک نئے سفر پر جانا ہے۔ زرتاشا نے بے اختیار شہرام کے سینے سے لگ کر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دن بعد مزار پر ایک چھوٹی مگر سادہ تقریب میں زرتاشا اور شہرام کا نکاح ہو گیا۔ شہرام نے اپنی تمام طاقتیں ترک کر دی تھیں۔ وہ اب ایک عام انسان تھا اور اس نے ایک چھوٹی نوکری شروع کر دی تاکہ زرتاشا اور گڈو کی اچھی زندگی گزر سکے۔ زرتاشا نے دوبارہ کھانے کا کاروبار شروع کیا اور اب اس کا دسترخوان صرف اس کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کھلا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور زرتاشا اور شہرام کی محبت اور مضبوط ہوتی گئی۔ ایک دن زرتاشا نے شہرام سے پوچھا، کیا تمہیں کبھی اپنی پرانی زندگی کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ شہرام نے نرمی سے مسکرا کر کہا، اگر میں اپنی طاقتوں کے ساتھ ہوتا مگر تمہارے بغیر ہوتا تو میری زندگی ادھوری رہتی۔ اب میں مکمل ہوں زرتاشا۔ زرتاشا نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا جہاں تارے چمک رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش سے گزر چکی تھی اور آج وہ اپنی محبت کے ساتھ ایک نئی پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ یہی اصل خوشی تھی، یہی اصل محبت تھی۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔